بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ہم نے سوچا کہ وہ کام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آسان تھا، آج کیوں سب سے مشکل بنا دیا گیا ہے؟ کیوں بیٹیوں کی شادیاں روز بروز مشکل ہوتی جا رہی ہیں؟ کیوں نوجوان شادی سے گھبرا رہے ہیں؟ کیوں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے رسم و رواج اور دکھاوے کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے؟ آئیے رہبر معظم سید علی خامنئی حفظہ اللہ کی نصیحتیں سنیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ شادیاں سخت کیوں ہوتی جا رہی ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ غلط رسم و رواج ایک بڑی رکاوٹ۔ آج بھی کچھ ایسی رسمیں اور غلط باتیں موجود ہیں جو شادیوں کو مشکل بنا رہی ہیں۔ یہ رسمیں ایسی ہیں جو نوجوانوں کی شادی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان غیر ضروری رسموں کو ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر آپ نوجوانوں کی۔ آپ ہی وہ نسل ہیں جو ان غلط رسموں کو ختم کر سکتے ہیں۔ بھاری بھرکم مہر جہالت کی علامت ہے۔ میں تمام مومنین سے اپیل کرتا ہوں کہ شادیوں میں مہر کی رقم کو اتنا زیادہ نہ رکھیں۔ یہ کسی اسلامی روایت کا حصہ نہیں، بلکہ زمانے جاہلیت کی نشانی ہے۔ نہ اللہ اس سے راضی ہے، نہ رسول اللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے۔ ایسی بھاری رقم صرف شادی کو مشکل بناتی ہے۔ بہت سے لڑکے اس لیے شادی نہیں کر پاتے کہ یہ بوجھ ان کے لیے ناقابل برداشت بن جاتا ہے۔ جہیز کی دوڑ، ایک تھکا دینے والا اور بے فائدہ مقابلہ، مہنگے جہیز، یہ سب ایسے کام ہیں جو نہ صرف مالی بوجھ بڑھاتے ہیں بلکہ لڑکی والوں پر دباؤ بھی ڈالتے ہیں، جو ناانصافی ہے۔ کچھ لوگ جہیز میں زیادتی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی بیٹی کا جہیز دوسروں سے بہتر لگے، چاہے وہ کزن ہو، رشتہ دار ہو یا پڑوسی۔ یہ سب فضول اور نقصان دہ باتیں ہیں۔ بہت سی لڑکیوں کی شادیاں صرف اسی وجہ سے نہیں ہو پاتی۔ دکھاوا اور شو آف۔ کیا وہ لوگ جو دکھاوے اور شو آف کے ساتھ شادی کرتے ہیں باقیوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اصل میں یہ نمائش صرف کچھ لوگوں کے دلوں میں حسرت اور احساس کمتری پیدا کرتی ہے۔ اگر کسی کی مالی حیثیت ایسی نہ ہو کہ وہ ویسے ہی دھوم دھام سے شادی کرے تو وہ یا تو ساری عمر حسرت ہی کرتا رہے یا شادی ہی نہیں کر پائے۔ ایسے لوگ یا تو اپنی بیٹی کو گھر بٹھائے رکھتے ہیں یا بیٹے کو غیر شادی شدہ رکھتے ہیں۔ اسراف اور فضول خرچی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوٹلوں میں مہنگے پروگرامز کرنا، مہنگے ہال بک کرنا اور بے تحاشا خرچ کرنا عزت اور احترام کی علامت ہے۔ حالانکہ عزت و شرف انسان کے اخلاق، تقوی، پاک دامنی اور اعلیٰ ظرفی میں ہے، نہ کہ ان دکھاووں میں۔ فضول خرچی کسی حال میں جائز نہیں۔ خوشی ضرور منائیں مگر مقابلہ نہ کریں۔ خوشی، مسرت، یہ سب اسلام میں پسندیدہ چیزیں ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے نکاح پر خوشی منائی۔ محفل ہوئی، اشعار پڑھے گئے، مگر یہ خوشی اگر اسراف اور دکھاوے میں بدل جائے تو یہ قابل مذمت ہے۔ آج کل مہنگی مہنگی شادیوں میں پھل، مٹھائیاں، کھانے ضائع کیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ کسی اور کی شادی سے بڑھ کر ہو۔ یہ سراسر فضول خرچی اور غلط طریقہ ہے۔ دلہن کا ڈریس۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کا جوڑا مہنگا ہونا ضروری ہے۔ سستا لباس ہونا شرم کا سبب نہیں ہے، بلکہ شرم اس میں ہے کہ کوئی شخص ہزاروں روپے کا لباس صرف ایک دن کے لیے خریدے اور پھر اسے کبھی استعمال نہ کرے۔ مناسب قیمت کا لباس شرم نہیں ہے۔ اگر شادی جیسے پاکیزہ عمل میں دولت و ثروت کو اصل معیار اور کسوٹی بنا لیا جائے تو یہ خالص انسانی، روحانی اور جذباتی بندھن ایک مالی ایگریمنٹ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں شادی کی اصل روح کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نہ صرف ایک خاندانی رشتے کو کمزور کرتی ہیں بلکہ سماج میں بھی خرابی کا سبب بنتی ہیں۔ اپنی زندگی آسان بنائیے، اپنے والدین کا بوجھ ہلکا کیجیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سادگی اور محبت کے ساتھ زندہ کیجیے۔